أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اے پیغمبر اگر آپ لے آئیں ان اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی نشانی مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ آپ چلنے والے ہیں ان کے قبلے پر وما بعضهم بتابع قبلة بعض اور نہیں ہے ان میں بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے یعنی یہود و نصارہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کریں گے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی ان کی خواہشات میں آ گئے من بعد ما جاءك من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے انک اذا لمن الظالمین بے شک آپ اس وقت البتہ نا انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 ہے، آیت نمبر 145۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے، تحویل قبلہ، قبلے کا بدل جانا، مسلسل اس کا ذکر چل رہا ہے، یعنی یہ دین کا ایک اہم مسئلہ، اپنا پورا رخ بدل لیا۔ اس پر بہت زیادہ یہود نے پروپیگنڈا کیا، قرآن کریم نے 4 جوابات اس کے دیے، فرمایا یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ قبلے کا بدلنا حق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جتنی سمتیں ہیں سب اللہ کی ہیں، سب اللہ نے بنائی ہے، اور اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس طرف یوں کرو، ہم یوں کریں گے۔ تو اصل دین نام ہے اللہ کے حکم کا، اللہ کے حکم ماننے کا نام دین ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے ہمارے لیے ایک رخ متعین کیا ہے کہ آپ نے اس طرف رہنا ہے، پہلے بیت المقدس کو بنایا، مسجد حرام کو بنا دیا، مشرق اللہ کا مغرب اللہ کا۔ دوسری بات یہ بتائی اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون وہ ہے جو اعراض کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں جواب دے رہے، فرمایا کہ جب ایک آدمی کو سمجھ ہو، کسی آدمی کو کسی معاملے کا علم ہو اور جاننے کے باوجود بھی وہ نہ مانے، اس کا کیا علاج ہے؟ ایک آدمی تو چلو جاہل ہے، اس کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے، بات سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ ایک آدمی کو اچھی طرح علم ہو، پتہ ہو، سمجھ ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ نہ مانے تو اس کا کیا علاج کریں گے؟ فرمایا ان اہل کتاب یہود کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آ جائے، ان کو جب اچھی طرح جیسے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا پہچانا، ہم نہیں مانا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، تسلیم نہیں کیا۔ تو فرمایا کسی بھی قسم کی نشانی لا کے آپ ان کو دے دیں تب بھی وہ نہیں مانیں گے، اس کا تو علاج ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ اور البتہ اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، انہوں نے ایک ذہن بنا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ آپ چلنے والے ہیں ان کے قبلے پہ، اس لیے چلنے والے نہیں ہیں کہ ہم ہیں اللہ کے حکم پر چلنے والے۔ اللہ کا حکم اس وقت یہ ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
آپ اپنا سینہ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف، اپنا چہرہ پھیر دیجئے مسجد حرام۔ اب حکم یہ ہے اللہ کا، تو اب اس پہ ہم کیسے، جب اللہ کا حکم ہے مسجد حرام کی طرف، جب تک اللہ کا حکم یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پڑھتے رہے۔ اب حکم بدل گیا اللہ کا کہ اب مسجد حرام، تو حکم تو یہ ہے نا۔ تو فرمایا وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ تو ایک ہی طبقہ تھا، یہ تو بنی اسرائیل تھے دونوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر دونوں بڑھ گئے، تقسیم ہو گئے۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا وہ نصارہ بن گئے، عیسائی بن گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ یہودی کہلائے۔ اب یہ ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے، ان دونوں کے قبلے میں بھی فرق ہے۔ وہ یہود جو ہے نا وہ بالکل ایک جگہ، ایک ہی جگہ کے اندر اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں، نصارہ اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں، دونوں میں وہاں بھی فرق ہے۔ تو فرمایا نہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آپ نے ان اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کر لی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، وحی آپ کے پاس آ چکی ہے، آپ اللہ کے پیغمبر بن چکے ہیں، اور ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ البتہ نا انصافی ہوگی اگر ان کی خواہشات پہ چل گئے، یعنی ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی خواہشات کے پیچھے چل گئے، تو یہ نا انصافی ہوگی۔ آج کل دیکھیں نا مسلمان بالکل ان کے طور طریقوں کے پیچھے چلے گئے، سارا ماحول انہوں نے بنا دیا، ماحول کو اس طرح انہوں نے تبدیل کر دیا کہ تقریباً ان کی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہے، ان کا ماحول ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کے طور طریقے ہمیں اچھا لگتے ہیں۔ اس دن ایک پروگرام میں شریک تھے، یہ نیا نازم آباد کا افتتاح تھا، تو یہ وزیر اعلیٰ بھی آئے ہوئے تھے، وزیر بلدیات بھی تھے، یہ میئر کراچی بھی تھے، سارے بیٹھے ہوئے، جنرل سیکریٹری گفتگو کر کہتے ہمارا وزیر اعلیٰ دنیا کے وزرائے اعلیٰ ہے نا، سندھ کا وزیر اعلیٰ اس لیول کا ہے، سندھ کا وزیر اعلیٰ اس لیول کا ہے جو باہر یورپ کے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں نا، باہر کا پڑھا ہوا ہے، باہر یونیورسٹی کا دیکھیں اس لیول کا ہے۔ میں نے اس کو بولا، وہ عارف حبیب صاحب کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا میں نے کہا یہ لیول کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا لیول کو اگر آپ اس لیول کا ہوا، امانت دار لوگوں کی ضرورت ہے بھائی، جاہل آدمی آ جائے امانت دار، جاہل ان پڑھ آدمی ہے نا، ان پڑھ جاہل خدا سے ڈرنے والا امانت دار آدمی خدا کی قسم انگریزوں سے بہتر ہے۔ یہ تو پٹو ہے سارے، سب ان کے لوگ ہیں، ان کی سوچ ہوتی ہے، اس کو اپنی کامیابی سمجھتے، انگریز کی نقل اتارنے میں ان کو اتنا سکون ملتا ہے۔ سادہ ماحول کو دیکھو اپنے، یہ بڑا المیہ ہے ہمارا، انگریزوں کے طور طریقوں میں ہم اپنی عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ عزت دین میں ہے نہیں تو اپنی ثقافت میں، سادگی میں۔ کتنے گھر میں نے ایسے دیکھے ہیں جو بچوں کو ہم نے سمجھایا حدود کے اندر رہو، سادگی اختیار کرو، نام نمود مت کرو، طور طریقے مت اختیار کرو، شادیاں ہو گئی، بے تحاشا پیسہ خرچ ہو گیا، سارا نام نمود کر دیا، آج وہ گھر سلامت نہیں، گھر ٹوٹے ہوئے، تو کیا کرو گے اس کو؟ یہ ہے نہیں، ہماری سوچ بن گئی ہے۔ جب تک اپنی سوچ میں، اپنی چادر میں، اپنے ماحول میں نہیں آئیں گے، ہم عافیت والی زندگی میں نہیں آ سکتے۔ آپ کاروباری ہے، آپ ملازم پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی ثقافت ہے، ہمارا اپنا ماحول ہے۔ تو دیکھو نبی سے اللہ کیا فرما رہے ہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو آپ بھی ناانصافی کرنے والوں میں سے، یہ کبھی خوش ہوں گے نہیں۔